آج ایک سنجیدہ بات آپ سے کر رہا ہوں، اور یہ بات سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اوقات دیے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور امانت ہے۔ اس کو فضول خرچ کرنے سے بچنا چاہیے۔ یا تو ہمیں اس وقت کو اپنی حلال رزق کی تلاش میں لگانا چاہیے، یا ماں باپ کی خدمت اور بیوی بچوں کی دینی تربیت، یا جو حضرات طالب علم ہیں اپنی ایجوکیشن کو حاصل کرنے میں ان کو لگانا چاہیے، اور جو وقت فارغ ہمارے پاس بچے اسے مسجد اور مسجد والے اعمال، مسجد والی آبادی میں لگانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت سے پہلے فتنوں کا دور آئے گا، اور ایسا فتنوں کا دور آئے گا جیسے تسبیح کا دھاگا جب ٹوٹ جاتا ہے تو جیسے ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ گرتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا گرتا ہے، تو فتنے ایسے آئیں گے۔ اس وقت جو بتایا کہ جو لوگ فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اس میں تین طرح کے لوگ، ایک وہ جو اپنے آپ کو عموم میں رکھیں گے، عوام میں رکھیں گے، اللہ مجھے بھی اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وہ جو جمعیت کے ساتھ رہیں گے، جماعت کے ساتھ رہیں گے، اور ایک وہ جو مسجد میں زیادہ رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے پاس فرصت کے اوقات ہوں، جو حلال روزی کی تلاش کے علاوہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو فرصت کے اوقات دیے ہیں، یا ماں باپ کی، اگر اللہ نے والدین کی دولت سے نوازا ہے، ان کی خدمت کے علاوہ جو ہمارے پاس اوقات ہیں، یا بیوی بچوں کی دینی تربیت، اس میں ان کی دل جوئی بھی ہے، یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایجوکیشن کے علاوہ جو ان کے پاس اوقات ہیں، یا ایک اور چیز ایڈ بھی کر سکتے ہیں کہ جو محرم کی ملاقات کے علاوہ ہمارے پاس اوقات ہیں، وقت ہے۔ مثلا محرم کہتے ہیں سگی بہن سے ملاقات کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سگے بھائی سے، سگی بیٹی سے، بھانجی سے، بھتیجی سے، خالہ سے، پھوپھی سے، ماموں سے، چچا سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو قدم اللہ کو بہت محبوب ہے، ایک وہ قدم جو فرض نماز کے لیے مسجد کے لیے اٹھاؤ، اور ایک وہ قدم جو محرم کی ملاقات کے لیے اٹھاؤ۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب ہم اپنی بہن سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو بہن کا دل کتنا خوش ہوتا ہے، اس کو ایک عجیب سی تقویت ملتی ہے، کیونکہ بہن اپنے گھر کے بعد بھائی کے ہمیشہ آنے کے انتظار کرتی ہے جب وہ اپنے سسرال چلی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہمارے وہ رشتے جو محرم رشتے ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتے، ان سے ملاقات کے علاوہ جو وقت بچے ہمارے پاس، اس کو مسجد اور مسجد والے اعمال میں، یا مسجد کی آبادی میں، سیکھنے سکھانے میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر و اذکار میں ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے اور ہمارے پاس، ہم دیکھ رہے ہیں مسجد کے آس پاس کچھ لوگ فضول بیٹھے ہیں، تو ان سے خوشامد کر کے مسجد میں لے جائیں، اور اگر کسی کو نماز یاد نہیں ہے تو نماز کو یاد کرانے کی کوشش کریں۔ ہمیں خود یاد نہیں ہے تو ہم خود سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ علماء اگر وہاں موجود ہیں تو مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں، حرام حلال کو سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد صرف عبادت نماز گاہ نہیں تھی، بلکہ عبادت گاہ تھی۔ یہ المیہ ہے کہ ہم مسجد کو صرف نماز کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد مسجد میں تالے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد عبادت گاہ اور 24 گھنٹے اعمال سے آراستہ رہتی تھی۔ کچھ لوگ قرآن کا سیکھنا سکھانا کرتے تھے، کچھ لوگ ذکر کا سیکھنا سکھانا کرتے تھے، کچھ لوگ حرام حلال کے تذکرے کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو اوقات بچتے ہیں، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مشہور جلیل القدر صحابی ہیں، ایک موقع پر بازار تشریف لے کے گئے اور کہا بازار والوں تمہیں کس چیز نے عاجز کر رکھا ہے؟ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، اور تم لوگ یہاں اپنے کاروبار میں مصروف ہو۔ لوگ بھاگے بھاگے مسجد میں تشریف لے گئے، یہ وہیں کھڑے رہے کہ جب یہ لوٹ کر آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا۔ جب لوگ لوٹ کر آئے تو لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے فرمایا وہاں تو کچھ نہیں بٹ رہا تھا۔ فرمایا کیا ہو رہا تھا؟ بولے کچھ لوگ قرآن کا سیکھنا سکھانا کر رہے تھے، کچھ لوگ ذکر اذکار کر رہے تھے، کچھ لوگ حرام حلال کے تذکرے کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی تو نبی کی میراث ہوتی ہے۔ نبی اپنے بعد دام و درم چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ علم اور علم چھوڑ کر، قرآن کا علم اور حرام حلال کا علم چھوڑ کر جاتے۔ تو میں خود بھی اور آپ حضرات سے بھی میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہمارے وہ فرصت کے اوقات جو ہم فضول ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں، اس کو مسجد اور مسجد والے اعمال میں لگائیں۔ جزاک اللہ۔